اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم صدق وبلغ رسولہ النبی الکریم الامین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، ہر سال کی طرح آج بھی ہم ان مقدس لمحات کو بھرپور محبتوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور یہ وہ عظیم لمحات ہیں جن لمحوں میں آج ہم ایسے نفوس کی، ایسے افراد کی زیارت کریں گے جن کے سینوں کو میرے کریم مالک نے اپنے فضل سے چنا اور ان کو اپنی لاریب کتاب کی مقدس آیات کا اور اس کتاب کی شانوں اور عظمتوں سے بہرہ ور کر کے حفظ قرآن والی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ سارے کا سارا جو نظام، انتظام اور یہ محبتوں کے جو قافلے ہیں رواں دواں، خصوصی کاوش جو ہے جناب محترم قابل صد احترام منیر احمد بھٹی صاحب اور ان کے رفقا بھائی محمد زمان صاحب، بھائی قمر زمان صاحب اور بھائی شبیر احمد ایڈوکیٹ صاحب اور حاجی مقصود احمد صاحب، جنہوں نے اپنی محبتوں کو پیش کیا، اپنی خدمات کو پیش کیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کے لیے اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا مال اس مالک کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ نعمتوں کے انبار اور اللہ رب العزت کی مہربانیوں کے خزانے لوٹ رہے ہیں۔ اور یہ قافلے کی ابتدا میری مراد جناب محترم حاجی بشیر احمد رحمۃ اللہ علیہ اور جناب محترم حاجی صفدر خان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے کریم مالک کے دروازے پہ دستک دی اور میرے کریم رب نے اس جگہ کو پسند فرمایا۔ تو الحمدللہ اس جامعہ فریدیہ صفدریہ میں تقریباً 65 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں، قرآن مجید کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ 11 حفاظ کرام ہیں جن کے سروں پہ دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ اور یہ بھی میرے کریم مالک کا بڑا احسان ہے کہ لنگر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ٹائم ان کی ضیافت کی جاتی ہے، سردیوں گرمیوں کے لحاظ سے ان کے مشروبات کا پینے کا نظام پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں سلام محبت اور عقیدت پیش کرتا ہوں جناب محترم قبلہ منیر احمد بھٹی صاحب ایڈوکیٹ کو اور ان کے رفقا کو، جو اس قافلے کو رواں دواں کیے ہوئے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کی طرف گامزن ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے گا۔ اور ہاں انشاءاللہ
اور یہ تو پورے عالم میں ڈنکا بجا ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میرے محبوب کی عظمتوں کا جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ تو یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دین کے ساتھ اگر کوئی خاک نشیں تھا، اس نے نسبت قائم کی ہے تو میرے رب نے اس کو عظمتوں کا مالک بنا دیا ہے، اور اگر کوئی خاک آلود تھا، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دین کا لباس اس کو نصیب ہو گیا تو بڑے بڑے اس کے پاؤں پہ آ کے بوسہ دیا کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنی آپ کو رونقیں نظر آ رہی ہیں، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دروازے کی خیرات ہے۔ وہ سچ کہا تھا کسی نے کہ حسن فطرت کو ہجوم عاشقہ درکار تھا، حسن فطرت کو ہجوم عاشقہ درکار تھا، عاشقوں کو بہر سجدہ آستاں درکار تھا، اور اس بساط خاک کی نشو و نما کے واسطے، اس بساط خاک کی نشو و نما کے واسطے ایک حکیم آب و گل، ایک چہرہ خاں درکار تھا۔ چاہیے تھا آدمی کی رہبری کو آدمی، چاہیے تھا آدمی کی رہبری کو آدمی، مرسلوں کو سربراہ، مرسلوں کو سربراہ مرسلاں درکار تھا۔ اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد تو نے رکھ لی مسلک آدم کی لاج، جس کو دانائے دو حرف کن فقہ درکار تھا۔ اور سچ تو یہ ہے اس خدائے دو جہاں کے واسطے، سچ تو یہ ہے اس خدائے دو جہاں کے واسطے، بزم عالم میں رسول دو جہاں درکار تھا۔ ہاں میرے سجدوں میں تھی دانش اسی در کی تڑپ، ہاں میرے سجدوں میں دانش تھی اسی در کی تڑپ، میری پیشانی کو بس ایک آستاں درکار تھا۔ تو ان احباب کی اس تڑپ کو میرے رب نے قبول کیا۔ آج میرے محبوب کے مہمان ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، یہ تو ان کے دل کی بات ہے نا کہ دیکھتے ہوں گے تو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ جو میرے رب کے پاک کلام کی زیارت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے علوم کو جان لینا بہت بڑا انعام ہے مالک کا۔ لیکن میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا من علم ابنہ القرآن ناظرا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جامع الاحادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو والدین اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں، میرا رب ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ باپ، وہ مائیں، جن کی گود سے میرے رب نے ان بچوں کو چن لیا کہ یہ میری پاک کلام کے محافظ بنیں گے، یہ میرے کلام کی خدمت کریں گے۔ آج ان بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت رکھی جائے گی، اور صرف قرآن پاک پڑھنا یہ بڑی فضیلت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا النظر الی المصحف عبادت، حضور نے فرمایا جو صرف قرآن پاک کھول کے دیکھ لیتا ہے میرا رب عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آئیے اس پاک بزم کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی مقدس آیات سے۔ تو گزارش کروں گا قبلہ قاری قرآن، زینت القرآ، فخر القرآ، نجم القرآ، حافظ القاری ندیم اشتیاق قادری صاحب، مدرس جامع الحبیب حبیب آباد، محبت برے نعروں کو گونج میں استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔